لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، آزمایا ابراہیم علیہ السلام کا کچھ باتوں میں، وہ ان سب باتوں پہ پورا اترے. جو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں میں آزمایا یا جن باتوں میں امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ علمی باتیں نہیں تھیں. جیسے امتحان ہوتا ہے، علمی سوالات ہوتے ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. یہ عملی امتحان تھے، عملی امتحان تھے کہ اللہ کے جو حکم ہیں ان پہ چلنے میں ابراہیم علیہ السلام کتنے پابند ہیں، اللہ کے ساتھ محبت میں کتنے مخلص اور وفادار ہیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرغوبات اور محبوبات اور پسندیدہ چیزوں کو کتنا چھوڑنے والے ہیں، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے لوگوں سے مخلوق کے تعلقات کو کتنی اہمیت دینے والے ہیں. اللہ کے حکم کی وجہ سے زمین کی بادشاہت کو کتنی اہمیت دینے والے ہیں. اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے قوم قبیلے کو کتنی اہمیت دینے والے ہیں. اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی اولاد کی محبت کو کتنے اہمیت دینے والے ہیں. اولاد بھی ذبح کروائے گی، کرو، بیٹا ذبح کروایا گیا، حکم دیا، کوشش کی، فاتمہن، کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، تیار ہو گئے. سارے چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، اور سب چیزوں میں اعلیٰ درجہ کی وفاداری، اعلیٰ درجہ کی تابعداری، اعلیٰ درجہ کی محبت کا ثبوت دیا. یہ چیزیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ہے. چنانچہ ان باتوں میں سورہ توبہ میں موجود ہیں. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا ذکر کیا جن کا ابراہیم علیہ السلام، یہ یہاں پہ 10 باتیں ذکر ہیں. اس آیت میں 10 باتیں ذکر ہیں، ان کا اللہ ذکر کر رہا ہے. یہ 10 باتیں اس امت کو بھی بتائی گئی ہیں کہ تم نے ان 10 باتوں کو پورا کرنا ہے. وہ 10 باتیں آپ کو میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ. ان کو غور سے سمجھنا ہے، اور ان 10 باتوں کو اپنے دماغ میں لکھنا ہے اور دل پہ لکھنا ہے اور عمل میں لانا ہے. جن 10 باتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی ہوئی، وہ 10 باتیں ذکر کی گئی ہیں یہاں پہ. وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ اس کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک پچھلی آیت ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ 10 باتیں انسان کو عمل کرنا مشکل نہ لگے. ان 10 باتوں پہ عمل کرنا مشکل نہ لگے. انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، یا جان ہے یا مال ہے. آپ کی عزت ہے یا لوگوں سے تعلقات ہیں، یا لوگوں میں عزت ہے، یا جو بھی معاملات ہیں اس کا تعلق آپ کی جان کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز مال ہے. 2 چیزیں آپ کی، پھر آپ کی جان ہے، پھر اس سے آگے اولاد ہے. تو اصل 2 چیزیں ہیں، جان ہے اور مال ہے. تو کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى، وہ 10 چیزیں بعد میں ذکر کرتا ہوں. پچھلی آیت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا سودا کیا ہوا ہے. کیسے؟ تمہیں خریدا ہوا ہے. ہم خود نہیں، اللہ نے خریدا ہے. کس سے؟ جو اس خرید میں آنا چاہے. اللہ نے کوئی زبردستی نہیں کہی میری خرید میں آنا چاہو تو یہ خرید ہے. وہ ایمان والا آئے گا اس خرید میں.
اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خرید رہا ہے، ان کی جان بھی، ان کی مال کی بھی، ان کا مال بھی۔ جب چیز خریدی جاتی ہے، جب چیز خریدی جاتی ہے تو اس کی ہو جاتی ہے، جو خرید لے چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز میں اسی کی ساری باتیں چلتی ہیں، ایسی چلتی ہیں۔ جب خرید لی، جب آپ نے ایک چیز بیچ دی کسی کو تو پھر وہ ساری چیزیں اسی کی ہوں گی۔ مکان بیچ دیا، اب اس کا ہو گیا، اس میں سفیدی کرائے نہ کرائے، اس کو گرائے بنائے، یہ سب اس کی چیزیں ہیں، آپ کا تعلق نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں تم سے دو چیزیں خرید لی ہیں، اموالہم وانفسہم، ایمان والوں سے مال بھی خرید لیا، جان بھی خرید لی۔ جتنا تمہارا مال ہے اللہ نے خرید لیا، اور تمہاری جان بھی اللہ نے خرید لی۔ خرید تو لیا ہے لیکن ملے گا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اب جنت تو مرنے کے بعد ہی آئے گی، لیکن ابھی یہ امتحان ہے اس مال و جان کا، جتنی زندگی ہے اس میں امتحان ہے۔ یہ اس امتحان میں جو پورا ہو گیا، جو ہی اس کی موت آئے گی تو اس کے لیے جنت کے دروازے سامنے نظر آئیں گے اور جنت کی نعمتیں سامنے نظر آئیں گی۔ اس کی روح، ایمان والے کی روح بھی بڑی خوشی سے نکلتی، بڑی خوشی سے نکلتی۔ دوسرے غمگین ہوتے ہیں لیکن ایمان والے کی روح نکلتی ہے، فرشتے آتی خوبصورت شکل میں اور اس کے سامنے اس کی ٹھوڑی کے نیچے جنت کا رومال رکھتے ہیں۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور نعمتیں اور وہاں کی بہار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اخرجی الی روح اللہ وریحان، اے پاکیزہ جان نکل اللہ کی نعمتوں کی طرف، اس کے باغات کی طرف، رب غیر غضبان، اس رب کے پاس جا تو تجھ سے راضی ہے، خوش ہے۔ اوہو، رب خوش ہو تو اور کیا چاہیے، جانا تو اس کے پاس ہے۔ مومن کی روح بڑی تیزی سے، جیسے آپ بڑے مشکیزے کو الٹتے ہیں پانی بھراؤ تو غٹ غٹ کر کے پانی نکل جاتا ہے، اس طرح مومن کی روح خوشی سے نکل جاتی، نعمتوں کی طرف جاتی۔ ہاں، یہ سودا ہے، یہ سودا ہے، اللہ نے سودا کیا۔ اور یہ وما وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ نے وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ اب چونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے تو قرآن میں خبر دے رہا ہے، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑا کون وعدہ پورا کرنے والا ہوگا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ایمان والو جو اللہ تعالیٰ سے تم نے سودا کر لیا اس پہ خوش ہو جاؤ، بہت کامیاب سودا ہے، اور اتنا بڑا وذالک ھو الفوز، اور یہی بڑی کامیابی، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے اللہ نے جن کی جان و مال کے سودا کیا، 10 صفات ذکر کی، ان کی کون سی؟ 10 صفات۔ وہ 10 صفات یہ ہیں کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پورا کیا تھا، وہ 10 صفات ان کو سننا اور عمل میں لانا ہے۔ پہلی چیز، یہ جن کا سودا ہوا ہے، جو جنت کے خریدار ہیں اور جنت جن کو ملے گی ضرور، التائبون، پہلی چیز توبہ کرنے والی۔ توبہ مومن کا لازمی حصہ ہے، زندگی کا حصہ توبہ۔ ایک توبہ، اب اللہ کے ابراہیم خلیل کی بھی توبہ تھی اور ہماری بھی توبہ ہے۔ نبیوں کی توبہ اور ہوتی ہے اور ہماری توبہ اور ہے، یاد رکھنا۔ نبی کی جو استغفار و توبہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ سادے لفظوں میں بات سمجھانا مقصود ہے، مفہوم سمجھانا مقصود ہے، تفصیلات نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن مفہوم سمجھ جائے تو مقصد سمجھ میں آ جائے۔ نبیوں کی توبہ اس طرح ہے کہ جیسے انسان سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، اب پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں تو چھت سے زمین پہ ہوتے ہیں، ایک سیڑھی چڑھتے ہیں تو چھت سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، دوسری سیڑھی چڑھتے ہیں تو چھت سے اور قریب ہوتے ہیں، تیسری چڑھتے ہیں تو چھت سے اور قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب تیسری سیڑھی چڑھ گئے آپ تو پچھلی 2 سیڑھیوں میں آپ چھت سے دور تھے، پہلی 2 سیڑھیوں میں چھت سے بولے دور تھے، تیسری سیڑھی میں چھت کے قریب آ گئے۔ اب جب پچھلی 2 سیڑھیوں پہ نظر کریں
تو اس میں چھت سے دور تھے. نبی، یہ مثال سمجھ گئے. اب نبیوں کی بات سمجھے. نبی درجہ بدرجہ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. کچھ ساعتوں میں، کچھ اگلی ساعتوں میں اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اگلی ساعتوں میں اللہ کے اور، جیسے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. مثال ہے سمجھانے کے لیے سیڑھیوں کی مثال. اب نبی جب اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے تو جب نبی پچھلی سیڑھیوں پہ دیکھتا ہے، پچھلے درجوں میں دیکھتا ہے، تو نبی دیکھتا ہے کہ ان درجوں میں وہ اللہ سے اتنا قریب نہیں تھا، دور تھا. اب نبی اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے. تو جب نبی پچھلی سیڑھیوں پہ دیکھتا ہے تو استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ میں پچھلے درجے میں تجھ سے دور تھا، جتنا اب قریب ہوں اتنا قریب نہیں تھا. ویسے تو نبی سب انسانوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، لیکن ان پچھلے درجوں میں اتنا قریب نہیں تھا. استغفر اللہ، اس دوری پہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو بعد میں پوچھ لینا. تو نبیوں کی استغفار یہ ہوتی ہے، لیکن ہماری استغفار کیا ہے؟ ہماری توبہ کیا ہے؟ اگر پچھلی کفر و شرک کی زندگی ہے اس پہ توبہ کرنی ہے، چھوڑنا ہے. کبیرہ گناہ ہے اس پہ توبہ ہے. کبیرہ گناہ پہ کیا توبہ ہے؟ اس کو مکمل چھوڑنا ہوگا تب توبہ ہوگی. اس پہ ندامت اختیار کرنی ہوگی تب توبہ ہوگی. اور پکا ارادہ کرنا ہوگا دوبارہ نہیں کرنا تب توبہ ہوگی. یہ توبہ ہے. بندے کے حقوق مارے ہیں، توبہ ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا تب توبہ ہوگی. اس کے ادا کیے بغیر توبہ نہیں ہوگی. تو انسان قدم قدم پہ پھسلتا ہے، گرتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اس لیے مومن کا شیوا ہے کہ بار بار اللہ کی طرف توبہ کرے، رجوع کرے. توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا. اللہ میں پیچھے ہو گیا تھا، میں غفلت میں چلا گیا تھا، مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف آتا ہوں. بار بار یہ مومن کی شان ہے. تائب مومن ہے، تائب مومن کا ہے تائب. اور اللہ ہے تواب. اللہ کیا ہے؟ تواب. تواب مبالغہ کے صیغہ ہے. بندہ جوں جوں رجوع کرتا ہے اللہ بار بار قبول کرتا ہے. یہ تواب ہے، بار بار قبول. یہ اس کی شان ہے، رحمت. اس لیے بار بار مومن کی شان ہے گناہ پہ قائم نہیں رہتا. مومن کی شان نہیں ہے گناہ پہ قائم رہتا. حدیث میں آتا ہے مومن گناہ کے ساتھ ایسے ہیں جیسے پہاڑ اوپر لٹک رہا ہے. کسی کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہو، رکے گا؟ جیسے آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں، سلائنڈنگ ہوتی ہے نا، بڑی بڑی چٹانیں بعض دفعہ گرتی ہیں. تو اگر چٹان دیکھیں اوپر آ رہی ہو، کوئی عقل مند رہے گا؟ پاگل ہوگا جس کا دماغ نہیں ہوگا وہ تو وہاں رہے گا، عقل مند بھاگے گا. مومن اسی طرح گناہ سے بھاگتا ہے، گناہ پہ قائم نہیں رہتا، چھوڑتا ہے، فوراً چھوڑتا ہے. یہ توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے. ہاں، قائم نہیں رہنا کسی گناہ پہ. اس لیے ضروری ہے دین اور شریعت کا علم ضروری ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری شریعت اور دین کا علم ہر انسان کے لیے. اتنا جو اللہ کے حکموں کو جان سکے، ہر انسان کے لیے اتنا. جب جانے گا کیا گناہ ہے تو اس سے توبہ کرے گا، اور پتہ نہیں تو کیا کیسے توبہ کرے گا. تو پہلی توبہ کرنے والے. دوسری والعابدون، دوسری صفت اللہ کی بندگی کرنے والے. بندگی کیا ہے؟ نماز بندگی ہے، روزہ بندگی ہے، حج بندگی ہے، زکوٰۃ بندگی ہے. لیکن یاد رکھنا بندگی اس پہ ختم نہیں ہو جاتی. بندگی اس پہ ختم نہیں ہو جاتی. یہ تو بندگی کے ستون ہیں، یہ بندگی کے ستون ہیں. بندگی آپ کی پوری زندگی میں ہے. پوری زندگی میں اللہ کے حکم کے تابع ہو کے زندگی گزارنا، یہ بندگی ہے. اس کا نام عبدیت ہے، یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے پوری زندگی ہے. اب تجارت کر رہے ہیں عبادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق. آپ سیاست اور حکومت کر رہے ہیں عبادت ہے. آپ قاضی اور جج ہیں، حکم کے مطابق کر رہے ہیں عبادت ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں حکم کے مطابق عبادت ہے. دنیا کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں اللہ حکم کے مطابق عبادت ہے. اللہ حتیٰ کہ اپنی جائز چاہتوں کو پورا کر رہے ہیں اللہ کو حکم کے مطابق، وہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کیا ہے؟ ہر زندگی کے کام کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا، اپنی خواہشوں، طبیعتوں، چاہتوں اور سارے تقاضوں کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، ہر کام میں یہ عبادت ہے. العابدون. تیسری چیز السائحون،
روزہ رکھنے والے. کون؟ روزہ رکھنے والے. روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے. لا مثل لہ، حدیث میں اس جیسا عمل نہیں. اللہ کے بڑا قریب کرتا ہے. انسان جب بھوک پیاس اور اپنی جو کچھ ضرورتیں ہیں جس پہ پابندی لگائے گی، جب اس سے روکا جاتا ہے تو یہ اللہ کے بڑا قریب کرتا ہے. روزہ یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے. اللہ کا خوف پانے والوں کا طریقہ روزہ رکھنا. الراکعون، اگلی صفت رکوع کرنے والے. رکوع کرنے والے. الساجدون، اگلی صفت سجدہ کرنے والے. رکوع جب انسان کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے نصیحت لیتے ہیں، نصیحت لینے کے بعد پھر اللہ کے سامنے تابعداری کے لیے جھک جاتے ہیں. رکوع ہے. نصیحت لے لی قرآن پڑھ کے یا تلاوت نماز میں سن کے، اب اللہ کی تابعداری کے لیے جھک گئے، یہ رکوع ہے. پھر کھڑے ہو کے تعریف کی، پھر اور جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دی. جب پیشانی رکھ دی، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا سجدے میں دعا زیادہ کرو. لیکن یاد رکھیں نفل نماز میں آپ سجدے میں دعا کریں، لیکن وہ دعا جو قرآن میں، جو حدیث میں، وہ دعا ہے. بے شمار قرآن اور حدیث میں بے شمار دعائیں ہیں جو آپ کے مطلب کے مطابق ہیں، آپ کا مطلب اس میں آ جاتے ہیں. بڑی جامع دعائیں. ہم تو ایک چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں، اللہ رسول نے جو ہمیں دعائیں سکھائیں اتنی جامع ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں. اپنے مطلب کو سامنے رکھ کے وہ دعا مانگے اللہ سے. اب وہ آپ کی کیا حاجت ہے، یا تو آپ خود علم سیکھیں یا کسی علم والے سے پوچھیں جس کے پاس دین کا صحیح علم ہو کہ میری یہ حاجت ہے، میں اس کے مطابق قرآن و حدیث کی کون سی دعا سجدے میں پڑھوں. نفل نماز پڑھیں، تسبیحات کر کے وہ کریں. لمبا سے لمبا سجدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت عائشہ ہاتھ لگاتی ہیں کہ کہیں روح تو نہیں قبض ہوگی، پاؤں پہ ہاتھ لگاتی ہیں، انگوٹھا دیکھتی ہیں ہل رہا ہے، سمجھ جاتی ہیں نہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. اتنا لمبا سجدہ. تو میں اللہ سے تعلق پیدا ہو تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر انسان کو مزہ بھی آتا ہے، پھر خوشی بھی ہوتی ہے. ہاں، بڑی بڑی دعائیں، بڑی تعلیمات ہیں اس میں. تو اس لیے یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. سجدے میں رسول کریم دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، تیری معافی چاہتا ہوں، تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں. اعوذ بک منک، تیری پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی تعریف کی. یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی تعریف، اللہ میری مغفرت کر. بہت اور اس کے علاوہ دعائیں ہیں. یہ ساری چیزیں تو اللہ کے سامنے سجدے میں قریب انسان بہت ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں. اللہ نے اپنے قریب ہونے کا راستہ سجدہ رکھا ہے، اور سجدہ نماز میں ہے. یہ سیکھنا ہے اور کوئی مشکل نہیں، اہمیت ہے. علم والوں کے پاس جائیں، سیکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا. ہاں، بہت کچھ مل جائے گا. طلب پیدا ہو ہمارے اندر. ہاں، الراکعون الساجدون، رکوع بھی ہوگا، سجدہ، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. یہ نماز ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے. الآمرون بالمعروف، اللہ کے حکموں کو، اللہ کی الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنے والے. والناہون عن المنکر، برائی سے منع کرنے والے. اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بڑا ضروری. آج ہم نے یہ چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود دین پہ چل رہے ہیں، کافی ہے. کسی دوسرے کو کہنا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کہنا پڑے گا. یہ امتحان ہے، اللہ نے کہا یہ کرنا ہوگا تم نے. الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا.
ہم دیکھیں ہمارے بچوں میں، ہمارے کنبے میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے میں، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں کئی ایسے موقع ہیں جہاں ہم ان کو اچھائی کو حکم کر سکتے ہیں، برائی کا منع کر سکتے ہیں، لیکن توجہ ہی نہیں۔ توجہ دیں اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، جس میں وہ نصیحت حاصل کریں۔ حکمت اسی کا نام ہے، حکمت دین نے سکھائی ہے اچھے طریقے، یہ نہیں کہ لٹھ مار دو۔ حکمت ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ موقع سمجھنا ہے، کس موقع پہ کیا بات کہنی ہے، کتنی کہنی ہے، کس انداز سے کہنی ہے، کس آدمی کو کیا بات کہنی ہے، کس آدمی کو کس انداز سے سمجھانا ہے، یہ حکمت ہے۔ جب آدمی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے مانگتے ہے، اللہ اس کو سکھا دیتا ہے۔ حاکم کو کیسے کہنا ہے، دوست کو کیسے کہنا ہے، بڑے آدمی کو کیسے کہنا ہے، چھوٹے کو کیسے کہنا ہے، دور کو کیسے کہنا ہے، قریب کو کیسے کہنا ہے، یہ سب چیزیں، لیکن یہ کرنا ہے، اچھائی کو حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں کہنا نہیں، بس منہ بند رکھو، جو کرتے رہے، نہیں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میرے جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، اچھائی کا حکم ضرور کرو، برائی سے منع ضرور کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اگر تم اچھائی کا حکم چھوڑ دو گے، خود بہت نیک ہو، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، خود بہت نیک ہو، تمہاری ساری نیکیوں کی بھی باوجود لَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ تم پہ عذاب بھیجے گا۔ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم دعا کرو گے اللہ عذاب ہٹا دیں، عذاب ہٹا دیں۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، صرف پتھر گرنا عذاب نہیں ہوتا، حالات کی سختی بھی عذاب ہے، مہنگائی بھی عذاب ہے، حکمرانوں کی ظالمانہ پالیسیاں بھی عذاب ہے، بد امنی خون خرابہ بھی عذاب ہے، عذاب ہے، معاشرے میں بد امنی اور فساد بھی عذاب ہے۔ یہ عذاب کی قسمیں ہیں، یہ عذاب ہے، اور گمراہی بھی عذاب ہے۔ لوگ یہ گمراہی بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر ماما اللہ تم پہ عذاب بھیجے گا، تم دعائیں کرو گے، عذاب نہیں ہٹے گا۔ تو اس لیے اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود کیا ہیں؟ اللہ کی حدود، آپ کے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم موجود نہ ہو، موجود ہے، حکم موجود ہے، تفصیلات ہیں۔ لائبریریوں کی لائبریری اسلام کی شان ہے، اسلام کی حق ہونے کی علامت ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب، حتیٰ کہ آسمانی مذہب سچا تو آسمانی ہے، وہ پہلے ختم ہو گئے، ان میں کسی مذہب میں ایسے ہر حکم کی تفصیلات ہے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ لائبریری لاکھوں کتابیں ہیں، تفصیلات ہیں، فقہ اسلامی کے اصول ہیں، ہر حکم کی تفصیل ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، میاں بیوی کا تعلق کیسے ہے، اولاد کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، حکومت کیسے کرنی ہے، دنیا کے ممالک، انٹرنیشنل ریلیشنز، دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلق کیسے قائم رکھنے، ہر چیز کے بارے میں بھری ہوئی کتابیں، احکامات ہیں، ہر ایک کی بنیاد ہیں، اصول ہیں، مضبوط ہیں، محکم ہیں، اتنا کچھ ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کا حکم نہ ہو، اس کو جاننا اور سیکھنا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جو اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا، جو اللہ نے منع کر دیا بس یہ کرنا ہے، ہر چیز کے بارے میں، لباس پہننا کیسا ہے، زیب و زینت اختیار کرنی کیسی ہے، تفریح کرنی کیسی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے حدود رکھی ہیں، ان حدود کو آپ نے اپنانا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ جو فیشن جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی حدود ہیں، ہر چیز میں حدود ہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت اور چیز ہوتی ہے،
حفاظت بہت بڑی چیز ہے. حفاظت ہوتی ہے کہ خیال رکھنا، پہلے سے خیال رکھنا کہ اللہ کی حد نہ توڑوں. اللہ کی حد توڑنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا اپنے اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی حدود ہیں، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ دور رہو پہلے سے ہی، کہ میں اس کام کے قریب نہ جاؤں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یہ حدود ہیں. اللہ کے رسول فرمایا، مثال دی یہ جو بکریاں چلانے والے یہ ذمہ دار لوگ ہیں، اس مثال کو شاید آسانی سے سمجھ جائیں، باقی لوگ بھی سمجھ لیں گے. یہ بکریاں چرائی جاتی ہیں، دوسری کی زمین میں بکریاں نہیں چرائی جاتی. دوسری کی زمین پہ بکریاں چرائیں گے تو لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنی زمین پہ بکریاں چراؤ، دوسرے کے چارہ مت لو. اچھا، ایک دوسرے کی زمین، اب دوسرے کی زمین پہ بکریاں چرائیں گے، لڑائی ہوگی. زمین کی حد بندی ہوتی ہے، باڑ لگی ہوتی ہے کہ دوسری کی زمین اب باڑ ہے، اس باڑ کے پرے نہیں جانا. اب بکری ایسی چیز ہے کہ اس کی نگرانی نہیں کریں گے، بکریاں چرا رہے ہوں گے تو بکری نکل جاتی ہے ادھر. اب بکریوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہر طرف سے، اوپر سے نیچے سب سے، دائیں سے بائیں، کہ کوئی بکری دوسری طرف نہ جائے. ایسا ذمہ دار لوگوں میں تو اس پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ ہماری زمین پہ کیوں جانور چرا رہے ہو. ہاں، اور ایک زمین ہوتی ہے کسی دوسرے بندے کی، اور ایک زمین ہے کسی بڑے سردار کی زمین ہے، بڑے سردار کی زمین. اس نے بھی زمین گرد باؤنڈری لگائی ہوئی. اگر اس کی زمین پہ بکریاں چراؤ گے تو ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے خانوں اور سرداروں نے تو اپنے جیل بنائے ہوئے کہ نہیں؟ وہ تو وہاں بند کر دیں گے. پتہ ہی ہے لوگوں کو کہ بڑے بڑے جو رئیس ہیں، بڑے بڑے علاقوں کے سردار ہیں، انہوں نے اپنی جیلیں بنائی ہیں، سمجھ گئے؟ اب وہاں تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بکری چرائیں، وہ تو پکڑ کے اس جیل میں بند کر دے گا آپ کو. ہاں، اس کی اپنی جیل ہے، اس کی اپنی عدالت ہے. ہاں، تو جب تم کسی سردار کی باڑ کے ارد گرد بھی اپنی بکریاں نہیں لے کے جاتے ہیں کہ بھائی گئیں تو ادھر چلی جائیں گے، اس سردار کی باڑ کا خیال کرتے ہو. فرمایا رب العالمین نے بھی ایک باڑ لگائی ہے. بات سمجھنا، رب العالمین نے بھی باڑ لگائی ہے، اللہ نے بھی باڑ لگائی ہے، باؤنڈری ہے. وہ کون ہے؟ کیا اللہ کی باڑ کیا ہے؟ الا ان حم اللہ، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ باڑ ہیں، اللہ کی حدود ہے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کی نے حرام کیا کیا ہے؟ تو میں اس باڑ کے قریب بھی نہ جاؤ. جو آدمی باڑ کے ارد گرد بکریاں چرائے گا اس کی بکریاں باڑ میں چلی جائیں گی. تو اللہ کی حدود کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک مثال دیتا ہوں، ایک ورنہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا نہ کرنا ہی نہیں کہا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب؟ کہ وہ چیزیں جو تمہیں ادھر لے کے جاتی ہیں ادھر بھی نہ جاؤ. اگر آدمی ایسی چیزیں دیکھے گا، ایسی فلمیں دیکھے گا، ایسے سینز دیکھے گا، ایسے ڈانس دیکھے گا، ایسے مردوں عورتوں کے آپس میں اختلاط ہوں گے، گپے شپے ہوں گی، دوستیاں ہوں گی، تعلقات ہوں گے، محبتیں ہوں گی، تحفے تحائف ہوں گے، تو زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لا تقرب الزنا. وہ ساری چیزیں جو تمہارے اندر خواہشات کو بھڑکاتی ہیں، تمہارے اندر شہوات کو ابھارتی ہیں، اس کے بھی قریب نہ جاؤ. یہ ایک مثال ہے، بہت مثال ہے. تو اللہ کے حدود کی قریب گئے تو ادھر جانے گا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو کیا فرمایا؟ والحافظون لحدود، اللہ کے حدود بہت ہیں. کمائی خرچ کرے بڑے معاملات ہیں. ایسے محکموں میں بھی جانے سے پرہیز کریں جہاں رشوت ہوتی ہے. ہم کمزور ایمان والے ہیں. میں نے ایسے کئی لوگ دیکھیں ایسے محکموں میں جہاں رشوت بہت ہوتی ہے. لوگ تو بڑے پیسے لے کے وہاں ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں چلے جاتے ہیں. وہ بڑے دیندار لوگ، لیکن دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے رشوت لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد او جی کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، ہم بھی لے لیا کریں. اب کیا ہوگا؟ باڑ کے قریب چلا گیا نا، تو بھٹکنے کا ارادہ ہوگا، بھٹکنے کے قریب ہو گیا. اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ.
والحافظ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ایک سمجھنا، اللہ کی صفات، اللہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اس کی صفات اور افعال میں بھی ایک ہے۔ صفات کیا ہے؟ سب کچھ سنتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، سب کچھ جانتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ صفات ہے اس کی، اللہ کے 99 نام ہیں، صفاتی نام، اس میں کوئی افعال ہیں، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، بادشاہت لیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، فقر دیتا ہے، غنا دیتا ہے، یہ سارے افعال ہیں، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسولوں پہ ایمان، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول ہیں جن کا قرآن و حدیث میں بتایا گیا، ان پہ ایمان لانا، لیکن ان کی رسالت اپنے وقت میں تھی۔ اب آخری پیغمبر آ گئے، ان پہ ہم یہ مانیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اب رسالت محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ اور کتابوں پہ ایمان کہ جو پہلے دورات زبور انجیل اللہ کی کتابیں اپنے زمانے میں حق تھیں، لیکن ابھی منسوخ ہو چکی اور کتابیں اصلی حالت میں بھی نہیں دی، قرآن ابھی ہے۔ فرشتوں پہ ایمان، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا حکم کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہاں ان پہ ایمان لانا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے وہ مشرکین مکہ بھی فرشتوں میں خدائی صفات جانتے تھے، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ نے ڈیوٹیاں دی ہیں، ان میں کوئی خدائی صفات نہیں، وہ خدا نے ایک سپاہی مقرر کی، ان کی ڈیوٹیاں، یہ کام ہے، ان پہ ایمان لانا۔ اور والقدر خیری و شری، ایمان بتا رہا ہوں، ایمان بتا رہا ہوں، تھوڑے 2-4 منٹوں میں بتا رہا ہوں ایمان کا ہے، سمجھنا ہے اس کو، اس پہ آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، زندگی موت، اچھی بری تقدیر، خوشی غمی، صحت بیماری، عزت ذلت ہے، مالداری فقر، یہ ساری چیزیں اچھی بری تقدیر، یہ سب اللہ کے حکم سے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، یہ اس پہ ایمان لانا۔ اور والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جائے گا، والیوم الآخر، آخرت کا دن، اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، مر کے کہانی ختم نہیں ہوگی، آگے حساب دینا ہوگا، آخرت کا دن ہے، وہاں پہ پلسرات بھی ہوگا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ترازو ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، حساب ہوگا، اعمال نامہ ملے گا، ان سب چیزوں پہ ایمان لانا۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے قبروں سے، اس پہ ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ قبر میں دفن کر کے کام ختم ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا، قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، لکھا ہوتا ہے نا، آخری آرام، آخری آرام گاہ کدھر ہے؟ آخری آرام گاہ اگر ایمان والا ہے تو جنت ہے، اس سے پہلے آخری آرام گاہ، قبر تو ایک ویٹنگ روم ہے، قبر کیا ہے؟ ویٹنگ روم ہے، ہاں آپ اس کا جسم ادھر دفن کرائے، اگر ایمان والا ہے تو اس کی روح علیین میں ہے، 7واں آسمان کے اوپر، اگر کافر ہے اس کی روح سجین میں ہے، 7 زمینیں نیچے۔ جب قیامت کے دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، یہ جسم دوبارہ بنائے جائیں گے، کھڑے ہوں گے مٹی سے، سارے ذرات کھڑے ہوں گے، جسم میں دوبارہ روح آئے گی، کھڑا ہوگا، حساب ہوگا، جنت و جہنم اور کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا، ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ والبعث بعد الموت، ایمان، اللہ رسول نے جو خبریں دی ہیں، جو احکامات دیے، ان کو ماننا، آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کو تجربہ مشاہدہ مانے یا نہ مانے، ایمان بالغیب اس کا نام ہے کہ وہ سچ ہے۔ فما وبشر المؤمنین، یہ 10 چیزیں گنواتا ہوں، یہ سن لے ایک دفعہ۔ توبہ کرنے والے، پہلی چیز التائبون، دوسری چیز العابدون، بندگی کرنے والے، تیسری چیز الحامدون، یہاں اللہ کی حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی تعریف، خوشی میں بھی غمی میں بھی، ہر حال میں اللہ کی تعریف، یہ لوگ کامیاب ہیں جو پریشانی میں بھی اس کی تعریف کریں۔ ہاں 3 چیزیں۔ چوتھی چیز الصائحون، روزہ رکھنے والے، 5ویں چیز الراکعون، رکوع کرنے والے، 6ٹھی چیز سجدہ کرنے والے، 7ویں چیز اچھائی کو حکم کرنے والے، 8ویں چیز برائی سے منع کرنے والے، 9ویں چیز اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، 10ویں چیز ایمان والے۔ ان سب کے لیے بشارت ہے، یہ 10 چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی، اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ بتا رہا ہوں، اور میں اور آپ ان 10 کو پورا کریں گے، اللہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑی کامیابی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق